انا اغبط اولیائی، میرے یار، اللہ فرماتے ہیں حدیث ہے، جن پہ مجھے بڑا رشک ہے، غبط کہتے ہیں رشک، مجھ اللہ کو بڑا فخر ہے، بندوں میں سے میرے کچھ ایسے یار ہیں، اندی میرے نزدیک لمومن خفیف الحاس، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انہیں ایمان ملا ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت وزنی نہیں سمجھے جاتے معاشرے کے اندر، لیکن ذو حظ من الصلاۃ، نماز پورے پار والی پڑھتے ہیں، نماز اہتمام والی پڑھتے ہیں، شروع کی تمہید اور آخری اختتام، اور یہ حدیث طیبہ ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، لیکن نماز احسن عبادت ربی، اللہ کی بندگی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کچھ پلے نہیں، معروف نہیں، مشہور نہیں، بس ڈنگ ٹپاؤ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، پکڑ دھکڑ کے اپنی زندگی پوری کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بڑا چین اور سکون ہے، اللہ کی بندگی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، چھپتے بھی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، یہ نہیں تنہائی میں جا کے گناہ کر لیتے ہیں، چھپتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں، وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اتنا تعارف نہیں ہوتا، بعض دفعہ کو بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار اس فن کا کوئی بندہ ہے، میں نے دعا کروانی، دم کروانا ہے، تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہاں فلاں بندہ ہے میرے جاننے والا، میری سلام دعا ہے، یار وہ نہ نہیں کدے سنیا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے، گویا کہ کسی بندے کو ترجیح اس بنیاد پہ دینی ہے، اس کا سٹیٹس اس بات پہ فائنل کرنا ہے کہ اس کا سنا نہیں کبھی، فلاں سے کروا لو، وہ فلاں میڈیا پہ آتا ہے، یہ شہرت تصدیق سمجھی جا رہی، جس چیز سے رسول اللہ نے روکا تھا اس چیز کو، شہرت کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ قرار دیا، یہ ہے تہذیب جدید بھائی، بھی ٹرمپ نے ہماری پوسٹ شیئر کی ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ معاشرہ کہاں تک آ گیا، اتنے بندوں نے میری پوسٹ پڑھی ہے، بس اتنے بندوں سے غرض ہے کسی کی اصلاح ہوئی ہے، میں نے کس جذبے سے کہی ہے، جب یہ جذبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص مذموم ہے، محمود کون ہے یہ، کان غامزا فی الناس، لوگوں کے درمیان معروف نہیں ہے، مجہول شخص ہے، لا یشار الیہ بالاصابع، پھر یہاں فرمایا انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارے نہیں کیے جاتے، کبھی کسی کام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں بندہ یہ کام نکلوا سکتا ہے، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، رزق بھی پورا سورا ہوتا ہے، اور فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہوتا ہے وہ پورے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے، حدیث کے جملے قربان جائیے ایسے بندے کے نصیب پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ مجھے اپنے یاروں میں سے جس یار پہ فخر ہے وہ یہ میرا یار ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے، غامسا فی الناس لہو ذو حظ فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کا ایک خاصا حصہ ہے، احسن عبادت ربی، اللہ کی عبادت بڑی اچھے خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، لا یشیر الیہ بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ اشارے نہیں کیے جاتے، کوئی لمبی چوڑی شناخت نہیں ہے، غامسا فی الناس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ یار ہے جس کی یاری پہ مجھ اللہ کو فخر ہے، مجھ اللہ کو فخر ہے، ایسے کسی بندے سے ملیں اس کی عزت کریں، اس سے الیک سلیک بنا کے رکھیں، اس سے محبت کریں۔ ہماری مساجد کے بعض آئمہ مسجد میں آئے، مسجد میں اٹیچ ہو گئے، باہر کی زندگی سے باخبر نہیں ہیں، سوشل میڈیا سے باخبر نہیں ہیں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی اس میں گزارا کرتے ہیں، اور انتظامیہ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو مشہور مولوی ہوتا ہے اس کو سارے ہی دے دیتے ہیں، اس کو سارے ہی دے دیتے ہیں۔ مجھے کتنے سارے دوستوں کے فون، اللہ کا شکر ہے قربانیاں تھیں الحمدللہ، کتنے سارے دوستوں کے فون ہے، جی گردن پسند کریں گے، دستی پسند کریں گے، پوٹھ کا گوشت پسند کریں گے، میں نے کہا بھی اس کو دو جس کی قربانی نہیں ہے، میں لسٹ بھیج دیتا ہوں آپ کو بھائی، میں لسٹ بھیج دیتا ہوں، لسٹ بھیج دیتا ہوں، تو جس کی تھوڑی بہت ہی تعارف ہو جائے اس کو، اس کے ساتھ تو سارے نیکی کر لیتے ہیں، اس کو تو دسترخوان پہ سارے بلا لیتے ہیں، اس کی تو وی آئی پی پورے پار کے ساتھ دعوت سارے کر دیتے ہیں۔ غامزا فی الناس، ایسا بندہ جسے عام لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کو عزت اور تکریم دینا یہ اللہ کا یار ہے۔
اللہ کا یار وہ نہیں ہوتا جو مشہور ہوا کہ یہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، بھی سن لیں۔ وہ عام کسی گلی کے اندر جاتے وقت میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ایک ادھر بزرگ ہوتے تھے جامعہ سلفیہ کے باہر، بابا جی تھے، مرونڈے کی ریڑھی لگاتے تھے، تو مرونڈے کی ریڑھی لگا کے اللہ پاک نے برکت دی، اس نے مکان بنا لیا۔ تو میں جاتے جاتے بعض اس کو کہتا تھا بابا جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے آپ دعا کریں۔ اور میں نے اس طرح کے بے شمار کتنے واقعات آپ کو سناؤں، ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک ان کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کے اگر ملازم ہیں، ان ملازموں میں جو ملازم آپ کو شکوہ نہیں کرتا، توجہ کریں، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، لکھ کے لے جو ولی ہے، بولو کون ہے؟ ولی ہے۔ اور میرے جیسے گنہگار سے ہزاروں گنا بڑا ولی ہے۔ آپ کا ملازم ہے، جو تنخواہ دیتے ہیں تھینک یو شکریہ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لکھ کے لے جو، اس کو کبھی کہیں یار میرے لیے دعا کریا کر، اور دل میں پریشانی رکھ کے کہیں کہ یہ پریشانی اس کے لیے دعا کر، آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی پریشانی حل کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی حل کر دے گا۔ کبھی ولی ڈھونڈنا ہو تو ابھی تھوڑی سی 1 منٹ دے دیں ذرا، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ماشاءاللہ۔ آپ کی دکان گلی محلے میں کتنے بندے جو آپ دیر سے جانتے ہیں ان کو گولا بیچتے ہیں، مثال کے طور پہ لچھے بیچتے ہیں، چھلی بیچتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ میں عموماً جامعات میں آتے جاتے ان ڈرائیو پہ، کبھی رکشے پہ کبھی گاڑی پہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک ٹوٹی جی گڈی ہے تو بندہ اللہ تیرا شکر ہے سواری دیتی ہے، میری روزی روٹی دا سبب بنیا ہے، تو آخر لگا مولوی صاحب نماز نہ پڑھ لیے۔ میں کہا یہ گل تو سانوں تینوں کہانی چاہیے سی، یہ تو سانوں کہانی چاہیے سی، نماز تو پڑھنی ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ یہ ولی ہے، یہ اللہ کا کیا ہے۔ ایک بندہ مینوں آ کہندا کر سا تسی اللہ دے ولی ہو، میں کہ تینوں کنے دسیا ہے؟ میرے چ ولیاں والی کوئی نشانی نہیں ہے، حدیث میں جڑیاں نشانیاں نے وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس تو دعا کر اللہ مینوں معاف فرما دے۔ کہندا جی میرا کام نہیں سی ہیگا، میں تہاڈے کو آیا، میں شکوے کر رہا سی، تسی مینوں سمجھایا کہ شکوے نہیں کری دے، اللہ دی تعریف کری دی ہے، تے میں جا کے اللہ دی تعریف کیتی، اللہ کو کام منگیا، اللہ نے مینوں کام دیتا۔ میں کہا کام تینوں اللہ نے دیتا ہے، کام تینوں ہاں اینو گیا تو ادھر جا سجدہ انہوں کر۔ وہ میرے ماں نے آکھیا عائشہ اٹھ حضور دا شکریہ ادا کر، تیری برادیاں ایتاں آئیاں، فرمایا ایتاں اللہ نازل کرے شکریہ حضور دا کراں، نفل پہلوں پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کراں گی میں۔ تے کدے ولی لبنے نہیں، فلانے مولوی صاحب بڑے ولی نے ہیں، تھوڑا جہا آدھا پیریڈ بھی تو لانا چاہیے نا، بندے یہ نہ کہنے کہ دوجے نوں دگی آوندا ہے۔ تانوں ولی دساں سادہ بندہ ہے، ٹائم نہ جمعہ پڑھنا ہے، بیٹھا ہے سکون نہ نماز پڑھتا ہے، گھروں بھوکھا آیا، گھر گیا روٹی بھی نہیں پکی، آندا اللہ تیرا شکر ہے جمعہ تا توفیق دے دیتی ہے نا۔ اے ولی ہے، اے کی ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے ولی، اللہ دی ذات دی قسم ہے ولی ہے۔ اے گولا لچھا بیچن والا، چھلیاں بیچن والا، گرمیاں چ پانی بیچن والا نماز پڑھنا آ گیا مسیح تے، توجہ کرو، توجہ کرو، نماز پڑھ کے تو انہوں پوچھا کی حال ہے، کہندا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے الحمدللہ، سادہ ٹھنڈا پانی بیچتے ہیں، شام نو اللہ روپیہ 1000 دے دیندا ہے۔ پرسوں چوتھ میں تے شفیق صاحب جا رہے تھے، ایک مالش کرنے والا بندہ موٹر سائیکل تے گزریا، تے میں شفیق صاحب نو کہا مالش کردا ہے، یہ آندے مینوں پتہ ہے، تے اتنا راضی ہے اللہ تے، اتنا خوش ہے کہ میں آدھی زندگی چ گھٹ بندے اللہ تے اتنا خوش ویکھے نے، تے جے تہاڈے سر دی مالش کرے تے ایک کام عبادت سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ نے مینوں کام دیتا ہے۔ نمازاں پوریاں، نمازاں پوریاں، تے جتھے اللہ رکھیا خوش بڑا ہے۔ میں کہا ولی ہے، اے اللہ دا آندے نے ولی نہیں ہے، اللہ دی قسمیں بڑے نے، اے لوکاں سنگلاں والے، کڑیاں والے، ٹلاں والے، نوسر باز، متیراں والے، گانا چ لوہے پا کے وارا پھرن والے ٹہرے، اے ولی بنائے نے۔ حضور نے جڑیاں نشانیاں دسیاں نے تیرے خاندان چ سینکڑیاں لب جانے نے تینوں۔ حضور نے فرمایا اللہ مینوں ایداں دیاں چ دنیا تو لے کے جائیں تے قیامت والے دن ایداں دیاں بندیاں چ مینوں اٹھائیں۔ اے ولی نے اللہ دے، انہاں نوں عزت دیا کرو، ننگ دیاں ٹپ دیاں آواز مار کے کدے دسترخوان تے بھالیا کرو، دعا کرایا کرو، اللہ تاڑے سینے روشن کرے۔ لو بھی جڑی نیکی کرنی ہے انشاءاللہ چھپانی ہے انشاءاللہ،
جمعہ بھولنا نہیں انشاءاللہ. 2-4 بندیاں نوں اگے گل دسنی ہے, حضور دی حدیث عام کرنی ہے. ہر اس رویے تو بچنا ہے جڑا جہنم لے جان دا ذریعہ ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جڑا جنت لے جان دا ذریعہ ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ بھی آپ کی اس جامع مسجد محمدی میں شعبہ حفظ کا ادارہ قائم ہے, اور سکولوں والے جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے کبھی غور نہیں کیا. میں نے ایک دن کیلکولیٹ کیا کہ اب 3 چھٹیاں کر دیں انہوں نے نا ہر ہفتے میں, جمعہ ہفتہ اتوار, ایسے ہی ہے. تو 3 چھٹیاں 12 مہینوں کی یہ جمع کر لیں, ہر مہینے کی, ہر ہفتے کی, تو 3 مہینوں کی چھٹیاں وہ شامل کر لیں. بڑے دنوں کی چھٹیاں, بڑی عید چھوٹی عید کی چھٹیاں, مختلف ڈے ہیں, کشمیر ڈے, فلانا ڈے, اقبال ڈے, ان کی چھٹیاں, اور امتحان کی چھٹیاں, پیپروں کی چھٹیاں, اور کچھ بچہ 5-10 چھٹیاں ویسے کر لیتا, وہ بھی میں نے شامل کی تھی. تو 365 دنوں میں 59 دن, 58 دن, 58 دن بچہ اسکول جاتا ہے. 365 دنوں میں صافی کتنے دن بچتے ہیں؟ 58 دن. اور ان 58 دنوں میں 4-5 گھنٹے سکول رہتا ہے. ان 4-5 گھنٹوں کو جمع کر لیں, ان 4-5 گھنٹوں کو جمع کر لیں تو یہ ٹوٹل 15 دن بنتے ہیں. تو مدرسے کے اندر بچہ زیادہ وقت رہتا ہے. خیر پتہ ہے جو بچے 4تھی کلاس میں ہوتے ہیں یا 5ویں میں ہوتے ہیں, 5ویں پاس کر لیتے ہیں یا 4تھی پاس کر لیتے ہیں, ان کو حفظ کی طرف لے کے آئیں. یہ بچے ان بچوں سے زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں. باقی ہمارا جو اسکول کا نظام تعلیم ہے, سسٹم ہے, اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا, نہ کچھ سکھاتے ہیں سوائے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے, کاپی پہ لکھ کے, نقل مار کے, پیپر پہ لکھ کے, اس کے نمبر ہیں, اس میں کیا ہے, کیا اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی, سسٹم کو اس سے غرض نہیں. مسجدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اپنا تعاون جمع کروایا کریں, ان بچوں کے درمیان میں کبھی آ کے بیٹھ جایا کریں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. کبھی ٹھنڈا پانی بھی بنا کے لیں, میٹھا پانی بنا کے لیں. نہیں, آپ کے پاس بہت بڑی سخاوت کرنی, ذوق ہونا چاہیے, ذوق ہونا چاہیے. کلو چینی لے کے, 2 کلو چینی لے کے, 20 روپے کی برف ڈال کے, تھوڑا سا رنگ ڈال کے آئیں بچوں کے درمیان کے, میٹھا پانی پی جائیں, دعا کروائیں ان سے. کبھی لسی بنا کے لے آئیں, کبھی بند ساتھ لے آئیں, جتنا ہو سکتا ہے. اللہ پاک کثرت نہیں دیکھتے, اللہ پاک ذوق دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس ذوق سے کام کر رہا ہے. یہاں شیخ کلونی محمدی مسجد میں درس دینے کے لیے آیا تو ایک بندہ مسجد کے لیے بھی وہاں آیا. مجھے پتا تھا کہ اس بندے کو ضرورت ہے اور واقعہ وہ ادارہ بننا, تو میں نے اس کی اپیل کر دی. وہاں پیسے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے, بزرگوں نے بڑی محبت کی, اللہ مال و جان میں برکت ہے. ایک بندہ سائڈ پہ باہر کھڑا ہوا, شرماتا ہوا, پریشان ہے, سجے کھبے دیکھ رہا ہے کہ رش گھٹے. جب رش کم ہوا تو بھاگ کے میرے پاس ہے, ایداں تیزی نہ پیسے ہاتھ پھڑا کے نا دو سائڈ تے ہو گیا, شرم کا مارا شاید. میں نے دیکھا 20 روپے تھے. میں بندے کو بلایا, میں نے کہا تیری مسجد اللہ نے بنا دینی, تیری مسجد بن جانی. اے بندے نے جڑے 20 روپے ذوق نہ دیتے ہیں نا, اللہ نے کہنا کہ بندے نے شوق نہ 20 دیتے نے, یہ میں 20 لوانے نے, انہاں 20 دی خاطر اللہ نے کروڑ والا تیار کرنا ہوں. بعض افاق بندہ 10 روپیے انہیں چاہ نہ دندا ہے, اللہ آندا کہ انہیں دیتے نے چاہ نہ بنونی انہیں مسجد, تے مسجد نو چاہیے 2 کروڑ, اللہ دے 10 لی 2 کروڑ والا تیار کردا ہے. ذوق ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. قیامت والے دن چاہ تے شوق تولے جانے نے, تے شہرت دے بھوکے نو سوائے شہرت تو چاہ کوئی نہیں ہوندا. اسی لیے حضور نے فرمایا شرک خفی ہے کہ اینی بیماری لوکاں چام ہو جائے گی کہ نماز بھی دکھاوے لئی پڑھن گے, اور نمازاں انہاں دیاں شرک بناتیاں جان گیاں. آج دی گل تھوڑی نو بہت زیادہ سمجھو, آپ دی اصلاح کرو, میں اپنی اصلاح کراں, رل مل کے اپنی آخرت بنائیے. جیڑی کو کمی کوتاہی ہے اتوں اللہ کو پناہ منگیے, خود بھی بچن دی کوشش کریے. کوئی غریب دیکھیے تو دی غربت دا مذاق نہ اڑائیے, او دے کم آئیے. ایویں نہ کہیے اینو 4 بندے نہیں جان دے,